سلسلہ شروع کیا. پہلے کشمیر میں گئے اور اب یہاں پہنچ آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عام لوگ ڈپریشن میں ہیں, مایوس ہیں, ڈوبے ہوئے ہیں, دم گھٹتا ہے, بات کر نہیں پاتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ مشکل جو اس وقت ہے وہ نوجوانوں کی ہے. بے روزگاری نے یہاں کے لوگوں کی, ماں کی, باپ کی, خاندانوں کی کمر توڑ دی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ نوجوان بے روزگار ہے, نوجوان کو جا کے ماں سے چوری چوری کرایہ مانگنا پڑتا ہے, باپ نہیں دیتا ہے, باپ غصہ کرتا ہے. اس بے روزگاری کا اثر سارے گھر پہ ہے. اور جب یہ نوجوان ڈپریس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, تو ڈرگس کھانا شروع کرتا ہے, شراب پینا شروع کرتا ہے, خودکشی کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, اور اس کا سارے گھر کے سارے معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے. اور یہ بیماری آج پورے جموں کشمیر میں پھیلی ہوئی ہے. ہم شکر گزار ہیں ایل جی صاحب نے اس کا نوٹس لیا, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے مایوسی کفر ہے. کہتے ہیں مایوس ہونا کفر ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ نے دیکھا ایران, ایک چھوٹا سا ملک, سامنے امریکہ, کیسے لڑا وہ, کیوں لڑا وہ؟ کیونکہ جب آپ جرأت رکھیں گے, طاقت رکھیں گے, ہمت رکھیں گے, تو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو آج کا وقت ہے, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, بیکاری کا دباؤ ہے اوپر سے. اگر کوئی نوجوان کوئی پوسٹ لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ, شام کو پولیس بلاتی ہے, نظر رکھی ہوئی ہے. ہماری مسجدوں میں کون مولوی ہے, وہ کیا بولے گا, کیا کرے گا, اس کا سارا حساب کتاب رکھا جاتا ہے. مگر یہ وقت بھی نہیں رہے گا. آپ کو یاد ہوگا, میں بار بار پیچھے نہیں جانا چاہتی, 2002 سے پہلے بھی حالات بہت خراب تھے. جب ہم لوگوں کو بولتے تھے ہم آپ کو اس گدار سے نکالیں گے, گدار کے لیے لے جاتے تھے لوگوں کو, یاد ہے نا آپ کو؟ گھر میں کیا ہوتا تھا, اگر کشمیر میں کچھ ہوتا تھا وہاں شور مچتا تھا, مگر جب پیر پنجاب, راجوری پولیس میں زیادتی ہوتی تھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. مگر ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ PDP آئے گی, حالات کو درست کرے گی. اسی طرح میں آج آپ لوگوں کو وعدہ دلانا چاہتا ہوں. بے روزگاری اس وقت بھی تھی, مفتی صاحب آئے, لاکھوں رہنوں میں تعلیم کیجیے بتایا. آج وہی روزی روٹی کما رہے ہیں نا, وہی نوجوان, وہ گاؤں کا, دور گاؤں کا, جس کی کبھی باری نہیں آتی تھی, 12ویں جماعت پاس, 10ویں جماعت پاس رہبر تعلیم ٹیچر. اس لیے مایوس مت ہو جائیے, ہمت رکھیے, حوصلہ رکھیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے. مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے. بجلی فیس جو پہلے 500 آتی تھی آج 3000 ہے نا. گیس اگر 400 روپے میں ہوتا تھا آج 1000 روپے میں. مطلب جینا حرام ہو گیا ہے. دال روٹی کھاتے تھے, آج دال روٹی بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. اس لیے 2.25 سالوں میں سرکار کو ہم 2 سال خاموش رہے. میں نے اپنے لوگوں کو بولا ہم نے مخالفت نہیں کرنی ہے نیشنل کانفرنس کی. ان کو وقت دو, ان کو 6 مہینے دو, ان کو سال دو, ان کو 1.5 سال دو, ہم دیکھیں گے یہ کیا کریں گے. اتنا بڑا مینڈیٹ ہے, 50 MLA ہیں, اتنے انہوں نے وعدے کیے ہیں. حالات بہت مشکل ہیں, ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں اور دیکھیں گے کیا کریں گے. مگر آج 2.25 سال ہو گئے, ہاہاکار مچی ہوئی ہے. نوکریوں سے ملازموں کو برخاست کیا جاتا ہے, عمر صاحب خاموش. ہماری مسجدوں میں نظر رکھی جاتی ہے, عمر صاحب خاموش. ہمارا سراج العلوم جیسا اسکول جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے تھے, کم فیس میں اچھی تعلیم ملتی تھی, ڈاکٹر بنتے تھے, انجینئر بنتے تھے, اس اسکول کو بند کیا, عمر صاحب خاموش. بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, عمر صاحب خاموش. مگر کیا کرتے ہیں, چوری چوری چپکے چپکے
कैसे लगा रहे हैं? ठेके पे देते हैं कि भाई आपको 5,000 मुलाजिम लगाने हैं इस डिपार्टमेंट में, आपको कमीशन देंगे, मगर लिस्ट हम देंगे। और कौन देता है लिस्ट? नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA, इनके मिनिस्टर। और ये तो पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरी मिलने वाली है, वो कहां से मिलेगी? जबकि ये चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं। ट्रांसफर करनी हो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तब जाके ट्रांसफर होती है अफसरों की। तो यानी जिस आदत की आदत थी उससे ये लोग बाज नहीं आए। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुफ्ती साहब ने हमें एक नक्शा दिया जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने का। आपको जोड़ा मुगल रोड से, चैनल आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले भी जब वजीर आला थी, मैंने गडकरी साहब से बात की थी ताकि आप 2 घंटे के अंदर कश्मीर पहुंच जाओ। हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज देखिए उसका क्या हाल है। क्या ये उमर साहब का फर्ज नहीं बनता है कि वो देखिए अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहां रजिस्ट्रार क्यों नहीं है? वहां लेक्चरर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है वक्त पे? वहां परमानेंट प्रोफेसर क्यों नहीं है? ये तो महबूबा मुफ्ती का काम नहीं है, तो उनका काम है। कुछ नहीं देखते हैं। मगर मैं आप उनको बताना चाहती हूँ, हमारे गरीब जैसे अभी वही साहब ने बताया, हमने एक बिल लाया। ये जो गरीब है, घास चलाए हुए, कई ट्राइबल है, हमारे गुजर भाई है, कई 5 मरले 10 मरले पे कोई कोठा कोई घर बनाते हैं, इनका बचाव कीजिए। इनको वहां से खदेड़िए मत, इनके मकान मत तोड़िए। मगर उमर साहब ने कहा जो कश्मीरी के जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये लैंड ग्रैबर है, यानी जमीन में नाजायज कब्जा करते हैं। मगर जब होटल वालों की बात आई, बिल पास कर दिया। हम होटल वालों के खिलाफ नहीं है, मगर गरीब के साथ अमीर दोनों को आगे चलाने की जरूरत है। हमने डेली वेजर्स के लिए बिल लाया, हजारों डेली वेजर, PHE, इरिगेशन, R&B, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 20-25 साल से काम कर रहे हैं। हमने कहा इनको रेगुलर करो, ये गरीब आदमी है, पर नहीं किया। हमने एक बिल लाया कि आपने 2019 में जम्मू कश्मीर लोगों से सब कुछ छीन लिया, मगर उसमें सबसे ज्यादा असर जो है वो पीर पंजाब और चिनाब वैली के लोग कटे हुए हैं। इनको अपना डिवीजन दो, यहाँ डिवीजन कमिश्नर को बिठाओ ताकि आपको श्रीनगर न जाना पड़े अपने काम करने के लिए। हमने कहा मेनर को ही डिस्ट्रिक्ट दो, वो एक अलग थलग इलाका है ताकि वहां के लोगों की आसानियां पैदा हो। तो नहीं किया। मगर आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मुफ्ती साहब का नक्शा था, हमने रावला कोर्ट खोला। हमने कहा हमारे लोग बिजनेस करेंगे, यहाँ से कोई चीज जाएगी, वहां से बंदूक नहीं आएगी, वहां से पैसा आएगा। वो रावला कोर्ट रास्ता भी बना। मगर मैं आप सब वर्करों को बताना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब के नक्शे के बगैर जम्मू कश्मीर के मसले का कोई हल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं ना, कहते हैं ना, मगर क्या आपको पता है आज भी पिछले 3 महीने से चोरी चुपके पाकिस्तान के साथ बात चल रही है? पता है ना? जो रिटायर्ड डिप्लोमेट है, जो रिटायर्ड जनरल्स है, दूसरे लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करते हैं। काश ये बातचीत ऑपरेशन सिंदूर से पहले की होती तो हमारे हमारे सरदार भाई वो शहीद हो गया, वो जो एक जुड़वा भाई बहन थे जोया और जैद, वो शहीद हो के वो अपने आंगन में माँ बाप के खेल रहे होते। कितने बर्बादी हुई। मगर मुफ्ती साहब कहते थे कि कुछ भी करे बीजेपी, आखिरकार इनको टेबल पे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, आप मायूस मत हो जाए, इत्मीनान रखो। पानी यहाँ तक जरूर आया है, मगर सर बाहर रखो, ये पानी तो नीचे चला जाएगा, वक्त आ जाएगा।
جہاں میں جاتی تھی کہ وہاں بڑے مشکل حالات ہوتے تھے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج بھی حالات مشکل ہے، مگر اگر آپ اپنی جماعت کو مضبوط کرو گے، پنچایت میں مضبوط کرو گے، لوکل باڈیز میں مضبوط کرو گے، یہاں ہمارا شمیم بنائیں گے. یہ میرے ساتھ کھڑا رہا، جب میری پارٹی ٹوٹی لوگ چلے گئے، یہ میرے ساتھ کھڑا رہا. راجوری کی یہ جو ٹیم ہے یہ میرے ساتھ کھڑی رہی، انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں. تو آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر میں آپ کے چہروں پہ مایوسی نہیں دیکھنا چاہتی. یہ جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، جن کی کمر مہنگائی نے توڑ دی ہے، یہ وقت ایسا نہیں رہے گا. وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جائے گا. آج اردو زبان کے اوپر عمر صاحب نے آرڈر نکالا کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پٹواری یا کوئی اور ملازم لگے گا وہ صرف گریجویٹ ہونا چاہیے. اردو میں نام و نشانی نہیں. تو مجھے بتائیے، ہم یہاں ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہیں مگر ہماری زبان میں اردو ہے، ہماری مذہبی کتابیں اردو میں ہیں. ایران کا اتنا بڑا ثانیہ ہوا، عمر صاحب نے منہ نہیں کھولا. ہم نے صاحب کو شہید کیا، عمر صاحب نے منہ نہیں کھولا. ہمارے وقت بل آ گیا، عمر صاحب نے زبان نہیں کھولی. ہماری مسجدوں کے لیے آرڈر آئے کہ ہمیں مسجدوں کے اماموں کا نام بتاؤ، ٹیلی فون نمبر بتاؤ، باقی بتاؤ، عمر صاحب زبان نہیں کھولتے ہیں. بے روزگاری آسمان چھو گئی ہے، عمر صاحب خاموش ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، آپ نے پہلے بھی ان کو آزایا. فاروق صاحب کے ٹائم میں ان کے پاس 7 سیٹیں تھی، جب ووٹر آیا ٹاسک فورس لایا، آج ان کے پاس 50 سیٹیں ہیں. آج بھی یہ صرف اپنا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. مگر آپ اپنی جماعت کو مضبوط کر لیجئے، اپنی پارٹی کو مضبوط کر لیجئے. انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے مفتی صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ جموں کشمیر کو، راجوری پونچھ کو، اس ریاست کی، میں تو ریاست ہی کہوں گی، اس کی اول درجے کی جگہ اول درجے کا ڈویژن بنانا ہے. اور انشاءاللہ ڈویژن بھی دیں گے اور آپ کو ڈسٹرکٹ بھی دیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اگر یہاں کے لوگوں کو طاقت دینی ہے تو راجوری پونچھ میں ڈویژن ہونا بہت ضروری ہے، میڈر میں ہیڈ ڈسٹرکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، ہمت بڑھاؤ، ہمت بڑھاؤ. ایران کی طرف دیکھو، کیسے اس نے امریکہ جیسے ملک کو اپنی ہمت سے جھکایا. ہم بھی اپنی جو ہماری مشکلات ہیں اپنے ہمت سے ان مشکلات کو جھکائیں گے اور مل کے، رل مل کے ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکالیں گے. آپ سب